اللہ ہی دو جہانوں کا بادشاہ ہے اور اللہ ہی ہمیں وہ دے سکتا ہے جو ہمیں چاہیے۔ ہم انسان تو بے بس ہیں، ہم چاہ کر بھی وہ حاصل نہیں کر سکتے جو ہم چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں بس کوشش کرنا ہے اور اس کوشش کے ساتھ ساتھ دعا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ نتائج صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وہ چاہے گا تو ہی ملے گا، وہ کن فرمائے گا تو ہی فیکون سے معجزہ بنے گا۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی آپ کے لیے وسیلہ نہیں بن سکتا۔ انسان ہماری مدد نہیں کر سکتے اور اس میں انسانوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ہم ہیں ہی کمزور۔ آپ خود سوچیں، آپ کب تک کسی انسان کی مدد کر سکتے ہیں؟ کبھی آپ پر بھی تنگی آ سکتی ہے، اور جب آپ پر تنگی آئے گی تو آپ کے لیے اپنے علاوہ کسی اور کی مدد کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اب ایسا تھوڑی ہے کہ آپ جان بوجھ کر مدد نہیں کر رہے، بلکہ ایسا ہے کہ آپ کے بس میں اب اتنی طاقت استطاعت نہیں رہی۔ لیکن اللہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری قدرتیں اس کی ہیں، سارے وسائل اس کے ہیں۔ صرف اسی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری مدد کر سکے۔ صرف وہی ہے جس کے خزانے کبھی تنگ نہیں ہوتے۔ تو پھر آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ وہ ہمارا مالک ہے، اسے ہماری ہم سے زیادہ فکر ہے۔ اسے پتہ ہے کہ ہمیں ہماری کس دعا نے اتنی تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اسے علم ہے کہ ہم کس چیز کے لیے اتنا ترس رہے ہیں۔ اسے خبر ہے کہ دل کن رنجشوں کے عالم سے گزر رہا ہے۔ یقین کریں، اسے سب پتہ ہے، اور اگر یہ سب پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہماری کہانی کا ایک حصہ ادھورا رکھے تو اس میں بھی ہماری ہی کوئی بہتری ہے۔ ہاں، وہ ہمیں سب کچھ بہتر بنا کر بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ دنیا ہے، یہ ہماری آزمائش ہے۔ یہاں سب کچھ نہیں ہمیں ملے گا، یہاں تھوڑا ملے گا اور بہت سی آزمائش کی جائے گی، کیونکہ یہ دنیا ہمارا اجر نہیں ہے۔ یہاں ہمیں بس اپنے مالی کی بندگی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور بندگی کیا ہوتی ہے؟ بندگی سر کو جھکا لینا کہتے ہیں۔ بندگی مالی کے سامنے اکڑ جانا نہیں ہے، بندگی تو مالی کے سامنے جھک جانا ہے۔ بندگی تو مالی کے ہر حکم کو اپنی ہر دعا سے اول رکھنا ہے۔ بندگی اطاعت ہے کہ مالک نے جو فرما دیا سو فرما دیا۔ اب دوسرا کوئی سوال نہیں، دوسرا کوئی شبہ نہیں۔ آج کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پہ پکا یقین رکھنا ہے، کسی بھی انسان سے ڈرنا نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے اختیار میں ہمارا رزق ہے، ویسے ہی اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت بھی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور اتنی عزت دیتا ہے کہ لاکھ کوششوں اور لاکھ چالوں کے بعد بھی کوئی اس انسان کی عزت کو نیلام نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلت دینا چاہے تو دنیا کی ساری عزتیں مل کر بھی اس پر لگے داغ کو نہیں مٹا سکتی۔ ساری طاقتیں ہمارے اللہ کی ہیں، ساری پاور ہمارے رب کی ہے۔ اس کے حکم سے ہماری زندگیوں کا نظام چل رہا ہے، اس کے حکم سے ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے۔ بس خاموشی سے اپنے رب کی پناہ میں آ جائیں، خاموشی سے اپنے رب کے فیصلے کو تسلیم کر لیں۔ آپ کے ایسا کر لینے سے آپ کو اللہ کے سارے فیصلے اور فیصلوں کے مطابق لگنے لگیں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کچھ قربانیاں دیں اور وہ بدلے میں ہمیں اس قربانی کا اجر نہ دے۔ یقین کے بعد تو ویسے بھی اجر فائنل ہو جاتا ہے۔ ہم نے مسلمان ہونے کے ناطے اللہ سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم ہمیشہ اس پر ایمان رکھیں گے، پھر چاہے ہماری گردنیں ہمارے جسم سے علیحدہ کر دی جائیں۔ اور اللہ نے ہمارے اس عہد پر ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم اس عہد پر پورا اتریں گے تو وہ ہمیں بچا لے گا اور ہمیں ایسا صلہ دے گا کہ ہمارے دل اس سے راضی ہو جائیں گے۔ تو جب ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے تو اس کے وعدوں میں تو شک کی کوئی گنجائش نہیں، ہم اسے راضی کریں گے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہمیں راضی نہ کرے۔ وہ ہمارا مالک ہے، ہم پر اس کا مکمل اختیار ہے۔ وہ صرف ہماری زندگیوں اور اس زندگی سے وابستہ انسانوں
اور چیزوں پر قابض نہیں ہے، وہ ہمارے دلوں پر بھی قابض ہے، اور وہ لمحوں میں ہمارے دل بدل سکتا ہے، وہ لمحوں میں لوگوں کے دل بھی بدل سکتا ہے۔